وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر علیوف اور آذربائیجان کے عوام کو عید الفطر کی دلی مبارکباد پیش کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ایران اور خلیج میں جاری کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کے خلاف حملوں کی شدید مذمت کی۔ مشکل کی اس گھڑی میں آذربائیجان کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے فوری طور پر کشیدگی کم اور مسائل کے حل کے لیے بات چیت کی سفارتکاری پر بھی زور دیا۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید الفطر کے سب سے بڑے اجتماعات۔ لاکھوں فرزندان اسلام نے نماز عید ادا کی۔ روح پرور مناظر، امت مسلمہ کی سلامتی، اتحاد، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں۔ UAE، قطر، عراق، یمن اور لبنان میں بھی عید الفطر کے بڑے اجتماعات۔ ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ روس، قازقستان، ازبکستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں میں آج عید منائی جا رہی ہے۔ امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اسپین اور یورپی ممالک میں بھی آج عید۔ برطانیہ میں کچھ حلقے آج اور کچھ کل عید منائیں گے۔ پاکستان میں عید الفطر کل ہوگی۔ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈونیشیا اور ملائیشیا میں عید کل منائی جائے گی۔ اسرائیل کی عید پر بھی دہشت گردی، فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں نماز نہ پڑھنے دی۔ فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے قبلہ اول کے باہر جمع ہو کر نماز عید ادا کی۔ اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں داخلے سے روکنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور لاٹھی چارج بھی کیا۔ فلسطینیوں کی بڑی تعداد کو عید نماز کی ادائیگی سے محروم کر دیا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے نمازیوں کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ کئی افراد متاثر ہو گئے۔ ادھر آسٹریلیا میں بھی مسلمان عید منا رہے ہیں۔ آسٹریلی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کی سڈنی کی مسجد میں آمد، مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر شدید بمباری۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل علی محمد نائینی شہید۔ رپورٹ کے مطابق علی محمد نائینی تہران میں ہونے والی شدید بمباری میں نشانہ بنے۔ شیراز، بندر عباس اور خوزستان پر حملے۔ تہران کے امیر آباد میں اٹامک انرجی ہیڈ کوارٹرز پر فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کی ڈرونز کو فضا میں تباہ کرنے کی کوششیں۔ ایران کا اپنے اعلیٰ فوجی عہدیدار کی شہادت پر سخت بدلہ لینے کا اعلان۔ ایران کا اسرائیل میں آئل ریفائنری پر حملہ۔ حیفا شہر کے مختلف علاقوں کی بجلی منقطع۔ اشدود اور حیفا ریفائنریز پر پہلی بار نصر اللہ میزائل استعمال۔ خیبر شکن، عماد اور حاج قاسم میزائل بھی داغے۔ ایران کا امریکہ کے جدید ترین F-35 طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے امریکی طیارے کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی سینٹ کام نے طیارے پر ایرانی حملے کی تصدیق کر دی۔ کہا، امریکی F-35 طیارے نے ہنگامی لینڈنگ کی، پائلٹ محفوظ رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران جنگ میں اب تک 16 امریکی جنگی طیارے تباہ ہو چکے، ان میں 10 ریپر سٹرائک ڈرونز بھی شامل۔ آبنائے ہرمز سے محفوظ راستہ فراہم کرنے کے لیے ایران کی بھاری رقم کی وصولی۔ فائنینشل ٹائم کی رپورٹ کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں سے لاکھوں ڈالر وصولی شروع کر دی۔ آئل ٹینکرز آپریٹر نے ایران کو 20 لاکھ ڈالر ادا کر دیا۔ آبنائے ہرمز عالمی تیل تجارت کی اہم گزرگاہ ہے۔ صورتحال نے عالمی شپنگ انڈسٹری میں تشویش بڑھا دی۔ برطانیہ میں مسلم مخالف بیانات پر کنزرویٹو پارٹی کو تنقید کا سامنا۔ شہر وزیر انصاف نک ٹامک نے عوامی مقامات پر نماز اور ٹریفلگر اسکوائر کی افطار کو اسلامیست ایجنڈا قرار دے دیا۔ لندن کے میئر صادق خان نے واضح کیا کہ افطار میں مختلف مذاہب کے افراد شریک تھے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بحث مذہبی آزادی نہیں بلکہ عوامی مقامات پر اظہار کے طریقہ کار پر ہے۔ وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کہا کہ کنزرویٹو پارٹی کو مسلمانوں سے مسئلہ ہے۔ یہ معاملہ برطانیہ میں مذہبی آزادی اور سماجی ہم آہنگی پر نئی بحث چھیڑ رہا ہے۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں پہلا اسکل سٹی قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ پہلے اسکل سٹی پروجیکٹ کے لیے تجاویز اور پلان بھی طلب کر لیا۔ انڈسٹری کی ضروریات سے مطابقت رکھتے ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ قائم ہوں گے۔ پنجاب کے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن بورڈ کا اسکاٹ لینڈ اور برطانیہ کے اداروں سے الحاق کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ یوتھ فورس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سے پنجاب کی حقیقی طاقت بنائیں گے۔ چاہتی ہوں پنجاب کا ہر نوجوان بے مثال ہنرمند اور اپنے فن میں یکتا ہو۔ نوجوانوں کو ضروریات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے وسائل بروئے کار لائیں گے۔ عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کی اپنے آبائی گھروں کو واپسی کا سلسلہ تیز۔ لاری اڈوں پر مسافروں کا ہجوم، شہریوں کو ٹکٹوں کے حصول کے لیے مشکلات، پیٹرول مہنگا ہونے پر ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں ہوشربا اضافہ۔ ٹرانسپورٹرز شہریوں سے فل روٹ کا کرایہ بٹورنے لگے، مسافروں کی کرایوں میں اضافے اور ٹکٹیں نہ ملنے کی شکایت۔ عید کی تیاریوں کا فائنل راؤنڈ، بازاروں اور مارکیٹوں میں رات بھر گہما گہمی رہی۔ لاہور، کراچی، پشاور، ملتان، فیصل آباد میں بچوں، بڑوں اور خواتین کی جی بھر کر شاپنگ۔ کشمیری چوڑیوں اور اسپیکر والی مہندی کی مانگ میں اضافہ۔ کپڑوں کے ساتھ میچنگ جوتوں کی تلاش ختم نہ ہوئی، بچوں کے ملبوسات اور دیگر لوازمات کی دھڑا دھڑ فروخت۔ دوپٹوں کی رنگائی کا عمل بھی جاری۔ ملک بھر میں جمعۃ الوداع مساجد نمازیوں سے بھر گئے۔ رخ پرور اجتماعات نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور امت مسلمہ کی اتحاد و یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جمعۃ الوداع کے لیے خصوصی اہتمام۔ جنوبی کوریا میں کار پارٹس بنانے والی فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، جھلس کر 50 افراد زخمی، 35 کی حالت تشویشناک، 240 سے زائد فائر فائٹرز ہولناک آگ بجھانے میں مصروف۔ وزیر اعظم نے انسانی جانیں بچانے کو ترجیح دینے کی ہدایت کر دی۔ اور چاہتے ہیں فٹ بال ورلڈ کپ طے شدہ شیڈول کے مطابق ہی ہو۔ منتظر ہیں تمام ٹیمیں ورلڈ کپ میں باہمی احترام کے جذبے کے ساتھ حصہ لیں۔ فیفا کے صدر گیانی انفینٹو کا جنگ سے متاثرہ افراد سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ فیفا جغرافیائی اور سیاسی تنازعات حل نہیں کر سکتا، لیکن فٹ بال کے ذریعے لوگوں کو ملانے اور امن قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔